إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کے خون نہ بہانا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ اپنوں کو ان کے وطن سے نکالنا، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم وہی ہو جو اپنوں کو قتل کرنے لگے، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم میں سے ایک گروہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنے لگ گیا، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان پر مدد دیتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس وہ قید ہو کر آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، تو جو کوئی ایسا کرے گا منکم تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اس کی دنیاوی زندگی میں رسوائی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدت کے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو یہ کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، یعنی جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طریقے کا طرز عمل کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو تورات میں 3 حکم دیے گئے تھے۔ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، نمبر 2 ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا، اور نمبر 3 اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا ہے تو اسے خرید کر آزاد کر دیں۔ نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہودیوں کو یہ 3 حکم دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے ایک حکم کو تو مانا کہ جب غلام یا لونڈی بنا لیے جاتے تھے تو یہ اس کا فدیہ دے کے ان کو آزاد کرا لیتے تھے، لیکن 2 حکم جو تھے ان میں اللہ کی نافرمانی کی، ایک تو ایک دوسرے کو قتل کیا اور دوسرا یہ کہ ان کو جلا وطن بھی کیا۔ یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر نہیں لاتے، یعنی 3 حکم دیے تھے، ایک کی تو فرما برداری کر رہے ہو لیکن 2 کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہی احکامات تھے۔ اسی طرح شریعت کے تمام احکامات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل کی دنیا میں تو رسوائی یہ ہے کہ ان میں سے کچھ مارے گئے اور کچھ جلا وطن کر دیے گئے، اور جب آخرت میں ہوں گے تو وہاں پر بھی ان کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔
اور پھر فرمایا کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں، یعنی جو جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی سے بھی بے خبر نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائی۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرمائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو کیا جب کبھی رسول تمہارے پاس وہ احکامات لے کر آئیں جو تمہاری خواہش کی پیروی نہ کرتے ہوں تو تم تکبر کرتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پھر ان میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے ہو، یعنی کہ نبیوں کے ایک گروہ کو تو جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی اس میں جو عہد لیے تھے ان میں پیغمبروں پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا اور ان کی تعظیم اور توقیر کرنا، اس کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ جو ہے بنی اسرائیل میں انبیاء تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک مسلسل انبیاء کرام علیہم رضوان علیہ السلام آتے رہے۔ ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ تھے اور ان کے احکام جاری کرنے والے تھے۔ چونکہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت اور اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجدد دین کو عطا ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورت میں جان ڈال دینا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح القدس یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہے، وہ روحانی ہے اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبریل علیہ السلام سفر و حضر میں بھی کبھی ان سے جدا نہ ہوئے، اور حضرت جبریل امین کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی، جیسا کہ بخاری شریف، ابو داؤد اور معجم کبیر کی حدیث ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منبر بچھایا جاتا تھا اور وہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور بولے کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ ان پر اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ یعنی وہ تو یہ کہتے ہیں بطور مذاق کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، مراد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے ہیں وہ ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے دلوں کو فطرت پر پیدا کیا اور ان میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھی۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو پہچان لینے کے بعد انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کے پاس سے اور اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے،
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کافروں پر اس سے فتح مانگتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس آ گیا جانا پہچانا، یعنی جس کی ان کو پہچان تھی اس کا انکار کر بیٹھے. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. قرآن کریم پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، نیز جو ان کی کتابیں تھیں ان میں بھی قرآن کے نازل ہونے کی خبر دی گئی تھی. قرآن کے آنے سے وہ خبریں سچی ہوئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور کے نام مبارک کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے. وہ اس طرح دعا کرتے تھے: اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما. اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے گئے ہیں کہ پہلے تو تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اب جب وہ نبی تشریف لے آئے تو تم منکر ہو گئے. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کتنے برے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خریدا، کتنا برا سودا کیا اپنی جانوں کا. کیوں؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ اس کا انکار کر دیا جو اللہ نے اتارا سرکشی کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے. ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اور اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے نازل فرماتا ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، پھر وہ لوٹے غضب پر غضب کے مستحق ہو کر. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اصل میں یہودیوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو ختم نبوت کا منصب ہے یہ بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کو نہیں ملا تو حسد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی کہ قرآن کریم کو قبول کرنے کی بجائے اس کے منکر ہو گئے. اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ منصب اور مرتبے کی وجہ سے طلب کے لیے انسان کے دل میں حسد پیدا ہونا ایک سبب ہے، اور یہ ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جاتا ہے. یہ دیکھیں آپ کے یہود و نصارہ جو تھے انہوں نے جلن اور حسد کی وجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کیا اور قرآن کریم کا بھی انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر، یعنی ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ ہے. تو فرمایا جیسے صبر شہد کو تباہ کر دیتا ہے. یاد رہے کہ حسد حرام ہے اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے اور پھر حضور کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کے مستحق ہوئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے،
قالو تو کہتے ہیں انؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو تم فرماؤ پھر اس سے پہلے انبیاء کو کیوں شہید کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر اترا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ حق ہیں اور ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن کریم۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو تم فرماؤ کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا اس سے پہلے اگر تم مومن تھے۔ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں سے کہا گیا کہ جب ان کو ایمان لانے کا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان لائے، لیکن اس کے جو بعد والی ہیں ان پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لائے تو اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں، اس میں جو قرآن کریم کے بارے میں موجود ہے کہ آپ کو کتاب دی جائے گی، تو اگر اس پر بھی ایمان لاتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لایا، قرآن کریم کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر تم اتنے ایمان لانے کے بڑے دعوے دار ہو تو پھر تم نے نبیوں کو کیوں شہید کیا، حالانکہ تورات میں انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے بچڑا بنا لیا اس کے بعد اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو مضبوطی کے ساتھ لے لو جو ہم تمہیں دیں اور غور سے سنو۔ قالوا، بولے، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور نہ ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے انکار، ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم فرماؤ کہ تمہارا ایمان کتنا برا تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم فرماؤ کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالصتاً تمہارے لیے ہے دوسرے لوگوں کے علاوہ، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ سچا ہے کہ صرف تم ہی جنت میں جاؤ گے، یہی کہتے تھے نا کہ ہمیں صرف 40 دن عذاب ہوگا، جو جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے اور انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی، تو یہ کہتے تھے ایک تو اول تو ہمیں عذاب ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوا بھی تو صرف وہی 40 دن ہوگا کہ جس میں ہم نے بچڑا بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آخرت کا گھر ہے ہی خالصاً تمہارے لیے، جنت ہے ہی تمہارے لیے، اور اتنا تمہیں اطمینان ہے آخرت کی طرف سے، تو پھر تم دنیا کے مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ پھر تم موت کی دعا مانگو، تمنا کرو تاکہ تم عیش و عشرت والی جگہ پر پہنچ جاؤ۔ تو اگر تم موت کی تمنا نہیں کرتے تو پھر یہ تمہارے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا. اور مومن تو موت سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے رب مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما. واجعل موتی فی بلد رسولک، اور مجھے اپنے رسول کے شہر میں وفات نصیب فرما. کتنے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان موت کی تمنا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تمنا کرتے تھے، محبت کرتے تھے شہادت سے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران والوں کو جو خط بھیجا اس میں تحریر فرمایا تھا اِنَّا مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جانے کو اتنا محبوب رکھتی ہے کما یحب الفارس الخمر، جتنا ایرانی لوگ شراب سے محبت رکھتے ہیں. اللہ والے موت کو حقیقی وصال کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اللہ والے اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں اور اگر لمبی عمر کی تمنا کریں بھی تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ شاید نیکیاں کرنے کا کچھ وقت مل جائے، نیکیاں کرنے کے اسباب بن جائیں، آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کر لیں. اور اگر زندگی میں گزشتہ گناہ ہوئے ہوں تو ان سے توبہ استغفار کر لیں. لیکن دنیاوی مصائب سے تنگ آ کر وہ موت کی تمنا نہیں کرتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو یوں دعا کرے کہ اے اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو اس وقت مجھے وفات دے دے. اور حقیقت دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا صبر و رضا و تسلیم اور توکل کے خلاف اور ناجائز ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے سب لوگوں سے زیادہ جینے کی تمنا ہوس رکھتے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اور مشرکوں میں سے تو ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ اے کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہیں کرے گا. أَن يُعَمَّرَ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اس کو عذاب سے دور نہیں کرے گا. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے، جب وہ آپس میں سلام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ذی 1000 سال، یعنی 1000 سال جیو، 1000 برس جیو. تو اس قول کے پیش نظر آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محبوب، اس قول کے پیش نظر آیت کا خلاصہ یہ ہے
کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں، اور یہودی تو ان سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں جینے کی اس قدر حوث ہے کہ حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی ان کو عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور ان کا حال اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کافر دنیا کی زندگی پر حریص ہوتے ہیں اور موت سے بھاگتے ہیں، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ زندگی چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ نیکیاں جمع کرے۔ لمبی عمر اور زیادہ مال اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت نہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ وبال کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس شخص نے پھر عرض کی، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔